یہ میرا مختصر تعارف ہے. 40 آورز اے ویک تقریباً میں مارکیٹ ایٹکس میں ہوتا ہوں ایز لیڈ فار اسٹیٹسٹیکل لرننگ اینڈ انالیسس. اس کے علاوہ کراچی ڈاٹ اے آئی کی جو ٹریننگ سرٹیفائڈ اے آئی پروگرام یعنی سرٹیفائڈ ڈیٹا انالسٹ کی ٹریننگ ہے, اس کے اندر اسٹیٹسٹکس اینڈ ریگریشن انالیسس. اس کے علاوہ پاکستان ڈاٹ اے آئی کی ٹریننگ ہے, اس کے اندر ڈیٹا کرافٹ یو کین کال اٹ, یعنی جو باقی آپ نے کام کرنے پڑتے ہیں اسٹیٹسٹکس کے علاوہ وہ پلس یہ چیزیں اس کی ٹریننگ کر رہا ہوں. جو میرا ویسے جو جاب ہے اس کے اندر اور جو باقی کام ہے اس کے اندر بھی آپ کو جو کامن جو تھیم نظر آ رہی ہے اسٹیٹسٹکس کی نظر آ رہی ہوگی بیسکلی, بٹ 90% آف دا ٹائم آف دوز 40 hours actually goes into trying to bring data into the form on which we can do some analysis. ٹھیک ہے, باقی 10% جو ہے وہ ایکچوئل کام ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ اسٹیٹسٹکس میں کرتے ہیں. اور اسٹیٹسٹکس میں کام کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں اس کراؤڈ میں سے ہوں جس کو جو ہے یہ سی ایس والوں سے بہت شکوا ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو چیزیں ہم دہائیوں سے اسٹیٹسٹیشنز جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے ان کو جو ہے وہ ری برانڈنگ کر کے انسپروائزڈ لرننگ جیسے کول قسم کے نام دے گئے جو ہے انہوں نے جو ہے اس میں سے وہ پارٹس جن کو سیکھنا بہت بورنگ ہے اس کو ٹریم کر کے جو ہے وہ مارکیٹ کیا ہے. اور یہ تکلیف بھی نہیں کی بتانے کی کہ یار یہ دہائیوں سے استعمال کر رہے ہیں اسٹیٹسٹیشنز کو, صحیح ہے. تو حالانکہ یہ میرے ٹاپک میں سے نہیں ہے لیکن چونکہ مائک ملا ہوا ہے تو اس کو ڈیپ بولنا پڑے. اچھا, اور دوسری ان سے شکوا یہ ہے کہ یہ والی تصویر یہ یوز کرتے ہیں صحیح اپنے آرٹیکلس میں, اینڈ یہ بھی نہیں بتاتے کہ دنیا کی بہترین جو کمپیوٹر گیم ہے اس میں سے لی گئی ہے یہ, صحیح ہے. تو یہ بھی ایک شکوا ہے جو کہ مجھے ہوتی ہے ان سے. اچھا, آج کا جو ٹاپک ہے جو میرا وہ ہیومینٹی اینڈ اے آئی. It's not anything technical like the talks that you have heard up till now, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں, کوئی ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے لازماً کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آرٹیکلس پڑھے ہوں گے, کچھ ٹاکس دیکھی ہوں گی, صحیح ہے. چونکہ کانٹینٹ رائٹنگ بھی اس وقت چونکہ ایک ایسا پروفیشن بن گیا ہے, کانٹینٹ رائٹنگ اینڈ دی ایکوزیشن آف ٹریفک جسٹ فار دا سیک آف اٹ جو ہے چونکہ ایک پروفیشن بن چکا ہے تو اس کو ہر کسی کو لکھنا ہے چیزیں کچھ نہ کچھ. تو اب جو ہے آپ کو ایلان مسک اور مارک زکربرگ کے نظریات سے درمیان کی نوڑا کشتی بھی سب کو پتہ ہوگی, صحیح ہے. اور جو ہے وہ آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس, آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس, اسکائی نیٹ اینڈ واٹ ناٹ, کلر باٹس, یہ سب نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہی ہوگا, صحیح ہے. جو خطرے عام طور سے بتائے جاتے ہیں جو کہ شاید ہمارے لائف ٹائم میں تو پتہ نہیں آیا نہیں ہے. ایک چیز ہے کہ لاس آف جابس کی بھی ایک ریئلسٹک قسم کی بات بولی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ مے بی کلر باٹس اف دے اسٹارٹ یوزنگ اٹ ان ملٹری بیکاز وہ ہم سے زیادہ انسانوں سے زیادہ ایفیشینٹ ہوں گے ان کلنگ, صحیح ہے. تو یہ چیزیں تو سب نے اس کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا اور جو ہے ٹاکس بھی سنی ہوں گی. میرا جو یہ ٹاپک میں نے لیا ہے اس کے اندر مقصد کچھ دوسری چیز ہے جس کو یوزلی ہم لوگ اتنا دیکھ نہیں رہے ہیں, بٹ اس کے افیکٹس ہم ابھی سے ایک حد تک ہماری زندگی میں آ چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور خالی اس بات کے بارے میں کچھ سوچنے کا ایک فوڈ فار تھاٹ نہیں تھی کہ جس طرح ہم جا رہے ہیں تو ابھی جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں آگے جا کے اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے, صحیح ہے. جب بھی اس قسم کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو یہ والی تصویر لازم آتی ہے, صحیح ہے. اسکائی نیٹ اینڈ سنس دا روبوٹ لکس اگلی سو اٹ مسٹ بی ایون, صحیح. اچھا, پہلا جو ہے the impact it will have on our evolution. دیکھیں مقصد اس سے کیا ہے کہ انسان کے اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے ایز ان his own life span, ٹھیک ہے, ایک بندے کی, اور پھر ہم ایز اے ریس جو ڈیولپ کرتے ہیں وہ ان دا فیس آف ریزسٹنس ڈیولپ کرتے ہیں, صحیح ہے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جب آپ کیا کہتے ہیں فزیکلی کوئی ایسی چیز ایسا کام کرنے جاتے ہیں جو کہ آپ کے مسلس آسانی سے نہیں کر پاتے, یعنی ریزسٹنس ہوتی ہے, تب وہ کام بار بار کرنے سے مسلس گرو کرتی ہیں اور قوت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. آدمی جو ہے
میمورائز کرنے کی جب آدمی کو ضرورت پڑتی ہے تو آدمی کی خود ہی میموری یعنی جو ہے اس کی اسٹرانگ بھی ہوتی ہے کام کرنے سے. ٹھیک ہے, جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے, جس چیز کی نیڈ ہوتی ہے, تو وہ چیز آدمی کے اندر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے. اگر آدمی اس ضرورت سے ہی محروم ہو جائے, ٹھیک ہے, یعنی وہ ضرورت سامنے سے ہٹ جائے, تو پھر اس ضرورت کے نتیجے میں جو ڈیولپمنٹ انسان کی ہوتی ہے پھر وہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوتی. Did I make my point clear? ٹھیک ہے, دیکھیں ایک ٹائم تھا کہ ہم فون نمبر یاد رکھا کرتے تھے. صحیح, سب کو یاد ہوتا, 2 دہائی پہلے کی بات ہے. صحیح, اتنے سارے فون نمبر ہم لوگوں کو یاد ہوتے تھے لوگوں کے. نیڈ چلی گئی, ٹھیک ہے, کیونکہ ایسے ڈیوائسز آ گئے جو کہ ہمیں جن کو ہم اپنا جنہوں نے ہمیں ریلیف دے دیا میمورائزیشن سے. صحیح ہے, تو اب جو ہے اپنے ابو کا فون نمبر بھی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ بھی یعنی کوئی فون نمبر نہیں. صحیح ہے, تو اور ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ یاد ایسا لگتا ہے کہ وہ یاد کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. تو یہ جو ہے اسی طرح اور بھی ابھی تو ہمیں ڈیوائسز, میں اس کا یہ امپیکٹ آپ کو خالی دکھا رہا ہوں کہ ان ڈیوائسز کی جنہوں نے جیسے نا ہمیں مثلا کچھ فزیکل ٹاسک سے ہمیں جو ہے ریلیف دے دیا. ٹھیک ہے, اور اس نے کچھ جو ہے وہ میمورائزیشن کے ٹاسک سے ہمیں ریلیف دے دیا. ٹھیک ہے, آدمی اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر سکتا ہے کہ یوزولی جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے ہماری ملینیل جو ایک جنریشن ہے اس کی بہت ساری خامیاں بتائی جاتی ہیں کہ ان کے اندر گرٹ نہیں ہوتا, ان کے اندر یہ نہیں ہوتا, ان کے اندر وہ نہیں ہوتا. انٹرپرینورشپ کے لیے جو گرٹ چاہیے تھی وہ نہیں ہوتی. پچھلی جنریشن تھی وہ 18 سال کی عمر کے اندر 16 سال کی عمر کے اندر ان کو جو دکان پہ آپ بٹھایا جاتا تو ان کو وہ دھوکے کھا کھا کے جو ہے ان کو لوگوں کو ڈیل کرنا دے, ریڈی ٹو فیس لائف اینڈ ایوری تھنگ. اور یہاں پہ 24 سال یہ سب کے سب جو چیزیں نکلتی ہیں, تو اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ وہ بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں آپ دنیا کے سامنے ڈال دیتے تھے پچھلی جنریشن کو, وہ دکان میں بیٹھ جاتا تھا, اس کے وہ دھوکے کھا کے سیکھ جاتا تھا. اب جو ہے وہ 24 سال کی عمر تک جو ہے انسان ایک انکیوبیٹڈ انوائرمنٹ میں ہوتا ہے جس میں انسان نے دنیا کو فیس ہی نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے, تو اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ اس نے جو ہے اس کے سامنے نیڈ نہیں آئی تو وہ چیز وہ ہی نہیں کی. ٹھیک ہے, اور اٹس فیکٹ کہ جو انسان کوئی نئی چیز سیکھتا ہے نا, جیسے کوئی نئی لینگویج سیکھتا ہے, تو ایکچولی یعنی فزیکلی آپ کے برین کا اسٹرکچر سے چینج ہوتا ہے. جو نیورون اسٹرکچر ہوتا ہے ہر نئی اسکل سیکھنے سے چینج ہوتا ہے, لینگویج سیکھنے سے چینج ہوتا ہے, کوئی چیز میمورائز کرنے سے چینج ہوتا ہے, کوئی اسکل کوئی چیز کوئی ڈیکسٹریٹی ریکوائر کرنے والی کوئی اسکل ہوتی ہے ووکیشنلی چاہے ہو, وہ آدمی جب سیکھتا ہے اور بار بار اس کو پریکٹس کرتا ہے ایکچولی ہز برین اسٹرکچر ایکچولی چینجز. دا پیراڈائم دیٹ AI has introduced, اس میں یہ ہے کہ لرننگ actually the machines can actually relieve us of learning. Yes, a lot of things at least. Right now, اب تک ہم اس چیز کا ایکسپیرینس دیکھ چکے ہیں کہ when the machines relieved us of memorization. ٹھیک ہے, لیکن اب ایسا پیراڈائم آ گیا ہمارے سامنے کہ مشینز جو ہے کوگنیٹیو کیپیبلٹی ایک طرح سے ایک حد تک جو ہے اس کی کیپیبل ہو گئی ہیں, دے آر ایکچولی ایبل ٹو لرن اسٹف. اسکائپ کی ریئل ٹائم ٹرانسلیٹر سروس فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, ابھی بہت غلطیاں کرتی ہوگی ہے, ٹھیک ہے, ٹیکسٹ کے اندر ریکگنیشن میں الیکسا بہت غلطیاں کرتی ہے وہ, بٹ اٹس لرننگ. ٹھیک ہے, 2 مہینے پہلے سے اب کم غلطیاں کر رہا ہے, 2 مہینے بعد اور کم غلطیاں کرے گا. یہ جو ہے جب یہ چیزیں لرن کر رہے ہیں تو انسان ایک سہولت کا عادی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم موبائل فون کے عادی ہو گئے 2 دہائی پہلے ہم سب کی زندگیاں گزر رہی تھیں, اب زندگی نہیں گزر سکتی ہماری. If we don't need to learn languages, it means the machines have relieved us of learning something. See what's happening over here? ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو دیا. لینگویج ان چیزوں میں سے ہے جس کا سب سے زیادہ, جس کا سیکھنا انسان کے دماغ کے اوپر سب سے زیادہ پروفاؤنڈ افیکٹ جن چیزوں کا ہوتا ہے ان میں سے ایک چیز لینگویج ہے. کوئی نئی لینگویج سیکھنا, یہاں تک کہ ریسرچرز انسان کی جو دماغ کے اوپر جو اثر ایجنگ کا ہوتا ہے,
اس کو ریورس کرنے کے لیے یا اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آدمی نئی نئی چیزیں سیکھتا رہے, چاہے وہ ووکیشنل اسکلس ہی کیوں نہ ہو یا لینگویج کیوں نہ ہو. اور لینگویج سب سے زیادہ ریکمینڈ کیا ہے, کوئی نئی لینگویج سیکھو یا کوئی ایسی اسکل سیکھو جس میں صرف آپ کو ڈیکسٹریٹی کی ضرورت ہے. آپ کی نیورونس جو ہے ریوائر ہوں گے, پچھلے کنیکشنز ٹوٹیں گے, نئے کنیکشنز بنیں گے, آپ کی برین ایکشن میں رہے گی, اور 65 تک بھی آپ ایسے سوچ رہے ہو کہ جس طریقے سے ہونا چاہیے. یو بی شارپ. But now, with machines learning stuff for us and relieving us of having to learn them, we actually outsourcing the learning itself to them. First of all, we outsourced memorization. صحیح ہے. اب memorization تو ایک پرانی چیز ہو گئی. اب یہ کیا ہوں. So what I usually think about is کہ اس کا لانگ ٹرم میں کیا افیکٹ ہوگا ہمارے اوپر. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ایولیوشن کے اوپر ہنڈرنس بن جائے گی, بجائے اس کے کہ ہمارے ایولیوشن کو جو ہے وہ آگے بڑھے. یہ فیکٹر یوزلی ڈسکس نہیں کیا ہے, لیکن سمتھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی تھاٹ اباؤٹ. بہت کم لوگ ایک مسئلہ یہ ہے کانسنٹریشن کا, کہ زیادہ جو وہ ان تصویر وہ والی اس تصویر کے ساتھ چیزیں آتی ہیں تو زیادہ چلتی ہیں, باقی جو ہے وہ but it's still something that is happening in our lifetime. وہ Skynet تو چاہے ہو سکتا ہے 100 سال بعد ہے, لیکن یہ جو ہے یہ ابھی ہمارے لائف ٹائم کے اندر ہی یہ چیز یہ فینومینن آ چکا ہے. صحیح ہے. The other thing that we should start thinking about is humanity. ابھی پچھلی جو ٹاک ہے اس کے ساتھ یہ بہت اچھے طریقے سے کنیکٹ ہو سکتی ہے اس وجہ سے کہ مشینز جو ہے جب مشین لرننگ ہوتی ہیں, یعنی جو مشین جب سیکھ رہی ہوتی ہیں تو دے آر ایکچولی آپٹیمائزنگ آن نمبرس. صحیح ہے. وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک اینڈ اس کو یوں سمجھیں کہ what I mean by numbers and humanity. جیسے پچھلی جو ایگزامپل کے اندر انہوں نے ایک ایگزامپل دی تھی فیوژن پمپ مینٹیننس کی, رائٹ. تو اس کے اندر جو جس وجہ سے وہ آن این ایموشنل لیول, آپ جو ہے جس طرح ہاسپٹل میں ڈاکٹرس کو پریشرائز کر سکتے ہیں تو مشین کو پریشرائز کر سکتے ہیں. یہ صحیح. زیادہ سے زیادہ نمبرس کو آپٹیمائز کر دیں گے اس میں, کہ یہاں پہ ریکال کو زیادہ ویٹ دیا جائے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھ لیں اور دا ریزنس بیہائنڈ, اینڈ سب سے بڑا جو فکر کی بات ہے کہ دا ریزنس بیہائنڈ اڈاپٹنگ دس از ایکچولی آر obsession with systemization and streamlining of processes. اور سسٹمائزیشن اور اسٹریم لائننگ آف پروسیسز کے اندر ویسے بھی جو ہے ہم جو ہے وہ نمبرس کے طور پہ ٹریٹ کرنے کو, ہیومینٹی کو جو ہے ہم اس کے نقصانات ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. جیسا اب جو ہے ٹریڈیشنل اسکولنگ کے خلاف بہت ساری باتیں چلتی ہیں ایجوکیشنل سیکٹر کے اندر, کیونکہ وہ جو ہر اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ ایک ہی لاٹھی سے پھینکا جاتا ہے. یہ ساری باتیں آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ بھائی جو ہے کچھ الگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس الگ صلاحیت ہوتی ہیں. دے آر ایکچولی مور اسکلڈ دین دی ریسٹ ان پرٹیکولر تھنگس, بٹ ان کو ڈائگنوز کر دیا جائے گا ADHD سے, بیکاز this many % of the population is still benefiting. See, we're still talking about numbers. We're talking about numbers. We are not considering about those 3 out of 100 that are actually humans. صحیح ہے. اب لیکن ابھی اس ڈیبیٹ کا موقع ہمارے پاس اس لیے ہے کیونکہ ابھی بھی جو ہے وہ ایجوکیشنل سسٹم جو ہے اور اس کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ انسانوں کے پاس ہے, اور اس کے لیے جو آپٹیمائزیشن کر بھی رہے ہیں تو انسان کر رہے ہیں, اور نمبرس کی بنیاد پہ نہیں کر رہے, وہ انسانیت کے اوپر ریزلٹس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اور یہ ڈیبیٹس جو ہے وہ انسانیت کی ایموشنس کو ایڈریس کر کے ابھی بھی ہو رہے ہیں. بٹ وین دا آپٹیمائزیشن بیکمس پیورلی آن نمبرس ان دا ہینڈز آف مشینس, پھر اس چیز کا موقع نہیں ہوگا. What about the personal learning environments? They actually benefit the students for slower or faster than others, and they could learn on their own. ہاں, تو وہ لوگ جو کاؤنٹر کر رہے ہیں جو ٹریڈیشنل لرننگ سسٹمس کو, وہ اسی چیز کو پروپوز کر رہے ہیں, اسی چیز کو پروپوز کر رہے ہیں. بٹ اس وقت بٹ ان کے سامنے جو کاؤنٹر آرگومنٹس ہیں وہ نمبرز ہی ہیں نا, کتنے پرسنٹ آتے ہیں, وہ نمبرز ہی پیش کیے جاتے ہیں. جس طرح سے جو ہے وہ
ایکسیڈنٹس کے اندر نمبرز پیش کیا جاتے ہیں کتنے پرسنٹ گیٹ دا پوائنٹ. بٹ جو مرے گا یا اس کی جو فیملی ہے اس کے نزدیک تو ہیومینٹی کے آرگومنٹ والے ہوگی نا, اس کے نزدیک نمبرز والے آرگومنٹ ہی ڈزنٹ گیو اے شٹ اباؤٹ ہاؤ لیس دا پرسنٹیج از. ہی سیز دیٹ دس واز مائی برادر. صحیح ہے. اور دوسرا جو ایک تیسرا ایک پرابلم جو کہ اصل میں نمبرز کی ہی آپ اس کو وہ سمجھیں کہ باعث نہیں ہے, یہ تو آپ لوگوں نے اس کے بارے میں پہلے سنا بھی ہوگا. اس کو اگر یوں سمجھتے ہیں کہ اب تو خیر پیراڈائم بہت چینج ہو چکا ہے, اسپیشلی سنس دا ایڈوینٹ آف پی سی کلچر تھنگ. بٹ 2 ڈیکیڈس پہلے ہی جو ہے وہ بیڈ گائز جو موویز کے اندر ہوتے تھے ان کی خاص شکل ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور جو گڈ گائز ان کی خاص شکل ہوتی تھی. اور جو ہے بیڈ گائز سپوز ٹو بی اگلی, اینڈ ان کا ویپن آف چوائس بھی AK-47 ہی ہوگا, وہ کبھی M4 نہیں پکڑے گا, ٹھیک ہے, جس سے آپ اس کو ایسا ہی نا. اور جو گڈ گائے ہوگا اس کی بھی ایک خاص شکل ہوگی, اینڈ ہی ول بی ہیونگ این M4, ہی ول نیور ہولڈ این AK-47. صحیح. اچھا, تو اب اس سے جو ہے اس کا جو امپیکٹ ہمارے ایک جو سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے جو کہ یعنی بچے وہی موویز دیکھ کے بڑے ہوئے, تو اس کے اوپر بھی ایک جو ہے بیک گراؤنڈ کے اندر اس کی تھوڑی بہت سب کانسیپٹ کے اندر ایک اس کا اثر رہتا ہے. سو اور بعد میں جا کے اس کو کنڈیشن کرنا ہوتا ہے جب وہ دنیا میں باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھائی جو ہے اس رنگت کے لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں, اور جو ہے اس کا باعث ٹوٹتا ہے تھوڑا, ٹھیک ہے, اس کو دوسری چیزیں پتہ چلتی ہیں, لیکن وہ چونکہ ہیومن ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو یوزلی جو ہے نا یہ چیزیں توڑنے کے لیے بھی اس کے ایموشنس کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. بٹ لوگ تو مشینس ہیں, ہم لوگ بھی یہی بولتے ہیں نا کہ یہ چائنیز سب ایک جیسے لگتے ہیں, تو جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ میں بھی مشین نے بھی یہی بولا کہ چائنیز سب ایک جیسے لگتے ہیں. جو ہے وہ اتنے لوگوں کو ایسا ہی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, لیکن جب چائنیز بندے 4 آتے ہیں تو سب کو جیکی چین بولتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہوا رائٹ, اس طرح ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی ہمارا کہ بھائی جو ہے نا عورتوں کا جو ہے وہ یوزول جو ہے آدمی کا کلر جو ہے وہ فیئرر لگے گا بنسبت مردوں کے. مشینیں بھی بول دی کہ جہاں پہ جو ہے کوئی ایسی جو ہے نا فیمیل آئی جن کا جو ہے کلر اتنا فیئر نہیں تھا جتنا جو ہے باقی سب کا ہو, تو پھر اس کا ریکگنیشن ریٹ کو تو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. کیونکہ اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ پچھلی جو میں نے موویز کی ایگزامپل دی تھی کہ ہم نے یہ بچپن سے دیکھا یہ, ٹھیک ہے, تب جا کے پتا چلے نا. تو مشین کی بھی ٹریننگ جو ہے جس چیز کو اس کو دکھائیں گے یا جس چیز میں اس کی ٹریننگ ہوگی اسی حساب سے اس کی ٹریننگ ہوگی, یعنی اسی حساب سے وہ لرن کرے گا اور اسی حساب سے وہ ایکسٹراپولیٹ کرے گا. اب اس کی جو ہے نا فکس انہوں نے کیا جو ایشین مسئلہ تھا کہ they had to update the algorithm to identify Asians, this class of people, this race. اور جہاں پہ اس کو یہ پازیٹیو مل جائے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ تھریش ہولڈ کو زیادہ اسٹرکٹ کر دے ریکگنیشن کی, تاکہ وہ ہر ایشین کو جا کے جاننا بول دے, ٹھیک ہے. سو دس بایس. اور ایک بہت مشہور ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے آئی تھی کہ جو گاڑیاں جو ہے آٹومیٹڈ ڈرائیونگ وہیکلس جو ہے وہ کالے رنگ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ انسان کے طور پر پہچان نہیں رہے, ٹھیک. بیکاز جو ہے وہ ڈیٹا بیس جس کے اوپر ان کی ٹریننگ کی جائے گی وہ ڈیٹا بیس کے اندر اکثر ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کام اکثر اس پارٹ آف دی ورلڈ کے اندر ہو رہا ہے جہاں تک ہو رہے ہیں. صحیح یا یہ کہ گڈ پوائنٹ, ٹھیک ہے. تو جو ہے اب دیز تھنگس دو they don't make up for something very juicy for tech articles, صحیح. But there are things that are happening right now in our lifetime, جو ابھی ہو رہی ہیں. اور the sooner we realize کہ اس کو جو ہے ہمیں اپنی ہی ایولیوشن, اپنی ہی ریس کو جو ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے جو اس کے امپیکٹ ہوتا ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے لیکن فور شیور ہوتا ہے. کتنا ہمیں جو ہے وہ آپٹیمائزیشن کی طرف آنا ہے, بیکاز آپٹیمائزیشن کا اینڈ ریزلٹ ہمیں کیا ہے, مادی فائدہ, رائٹ. اینڈ اور کتنا جو ہے ہمیں اپنی ریس کے بارے میں سوچنا ہے, یعنی ہیومینٹی کے بارے میں. یہاں پہ میں اپنی بات ختم کروں گا.